ہم انشاءاللہ بھی ویڈیو چلائیں گے، لیکن پہلے اس سے پہلے کہ ویڈیو چلائیں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم نے اس اللہ اکبر کے بارے میں یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے یعنی تھوڑا سمجھنے کے لیے ہم نے کائنات کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جو کہ عام ہم پڑھتے ہیں، سائنس اسٹوڈنٹس وغیرہ سارے جانتے ہیں. ون از دا یونیورس اینڈ دی ایلیمنٹری ورلڈ، یعنی کائنات اور خارجی دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، بارش، ہوا، پانی، زمین، پہاڑ، یہ سارے. دس از دا فرسٹ ٹائپ. نمبر 2 نباتاتی دنیا، پلانٹس ورلڈ. نمبر 3 حیواناتی دنیا، اینیمل ورلڈ. اور اینیمل ورلڈ کے بھی 4 ہیں، پانی کے نیچے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر اور ہوا میں. 4 اقسام. اور پھر ہیومن ورلڈ، انسانی دنیا. تو یہ 4 اقسام ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کے کچھ اقسام دیکھیں گے، اور ان اقسام میں بھی ایک قسم، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو جانور دیکھیں تو ایک جانور، پھر 5-6 جانور، پھر 15-20 یا 25 جانور، پھر ہزاروں یا لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں جانور کر دو. یار ایک جگہ تھے اس کائنات میں، ایک جگہ پہ اتنے یار، تو پوری کائنات میں کتنے ہوں گے ذرا تصور میں تو لاؤ. تو یہ، اور اسی طریقے سے زوم ان اور زوم آؤٹ کریں نا ذرا تصور کے ساتھ. ہمیں تو بھائی اپنے اندر بھی نہیں پتا اندر کیا حالات ہیں. کو پتا ہوتا ہے اندر کون سے جراثیم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کون سے کیمیکل بڑھ گئے ہیں، کون سے کیمیکل کم ہو گئے، کیڑا پریشر ود گیا تھا، کیڑا پریشر کٹ ہو گیا. پر اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، لطیف خبیر. یہ ابھی ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا اندر تصور میں آئیں اور پھر اس کو زوم آؤٹ کریں. زوم آؤٹ، آپ نے جہاز پہ گئے ہیں نا کہیں، کچھ لوگوں نے سفر کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے پہاڑ جب چڑھے تو جب پہاڑ چڑھتے جاتے ہیں تو نیچے انسان چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر بھی یہی کیفیت ہے. ہم کوشش کریں گے زوم ان کر کے پھر زوم آؤٹ کر کے لفظ اللہ اکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی، ویڈیو شروع کریں جی. یہ باقی لائٹیں کچھ آف کر دیں، صرف لائٹیں آف کر دو بیٹا. نہیں یہ بھی آف کرو نا بیٹا، وہ والی آف کرو، لائٹ نزدیک والی آف کرو، وہ والی یار. چلو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بالکل ٹھیک. چلیں جی شروع کریں. یہ ابھی اذانیں شروع ہو گئی ہیں. آہستہ آواز آہستہ کر دے تھوڑا. نہیں کیا ہوا ہے اب یہ جسم کے اندر چلے نا یار. تو ادھر آ جانا، تو کدھر بیٹھا ہے؟ نظر آ رہے تمہیں؟ یہ اندر سے شروع کیا، ہارٹ سے. ہمارا دل جو ہے ادھر سے شروع کیا ہم نے. اندر کا انٹرنل سٹرکچر، نروس سسٹم، یہ سارا اندر کا ہے. اندر ہمارے اندر کیسے سسٹم ہے سارا. یہ جو ہمارا ہے نا نروس سسٹم، جہاں سے سارے سگنل جاتے ہیں، یہ ساری تاریں ہیں اندر کی. مولیکیولز، ایٹمز، باریک باریک. ہمیں نہیں پتا پر اللہ کو پتا ہے. اللہ جانتا ہے، لطیف خبیر. یہ نروس سسٹم، یہ دیکھیں سگنلز آ رہے ہیں ایسے. یہ میسج جا رہا ہے، پھر دل کے اوپر آ گیا ہوں. یہاں سے زوم آؤٹ.
اندر سے باہر آ کے اب اوپر کی طرف جائی جا رہے ہیں. علی پارک سے ہیں, ڈیفنس بھی ساتھ آ گیا, لاہور کینٹ, لاہور, پنجاب, پاکستان, چلے نا اوپر, چلتے چلیں. بر صغیر, بر اعظم, آدھی دنیا, اب یہ دنیا کو اوپر چل گئے ہم. ایسے ہی ہے نا. اب آہستہ آہستہ یہ دنیا بھی چھوٹی ہوتی جائے گی. کیوں؟ ہم نظام شمسی میں چلے جائیں گے. یہ دیکھیں, سولر سسٹم میں چلے گئے. سولر سسٹم اور آہستہ آہستہ یہ سولر سسٹم بھی, اس سے بھی پیچھے ہم چلتے جائیں گے تو یہ بھی چھوٹا ہو جائے گا. کہکشاں کے اندر چلے جائیں گے. یہ اس طرح کہکشائیں مختلف صورت میں, اور جب ایسے کلسٹر, سپر کلسٹرز بنتے ہیں, اس طرح کی صورت بنتی ہے ان کی. آگے بھی آئے گا. یہ جب ٹری آئے گی وہاں رک جانا ہم. رنگ کی صورت میں نہ جانے کتنی اس کے اندر کہکشائیں ہیں. وی ڈونٹ نو. رک جائیں ادھر. ناؤ یہاں پہ صرف میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا کہ یہ آپ نے دیکھا اندر سے چلے اس کو باہر, دل سے پھر انسان سے پھر اس کو علی پاک سے پھر ڈیفنس کو ساتھ شامل کر لیں, پھر لاہور کینٹ, پھر لاہور, پھر پنجاب. تصور میں تو لائیں نا, ایسے ہی زوم آؤٹ ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. پھر پنجاب, پھر پاکستان, پھر بر صغیر, پھر بر اعظم, پھر جناب آدھی دنیا, پھر پوری دنیا, پھر سولر سسٹم, سارا کرتے کراتے ہم یہاں پہ بھی آگے ہیں جہاں پہ گیلیکسیز, مختلف گیلیکسیز, سپر کلسٹرز اینڈ آل دیٹ. وہ دور سے جو اس کی صورت بنتی ہے وہ ایسے رنگ نما بنتی ہے, رنگ نما. اب یہاں پہ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہی بڑی باتیں ذہن میں رکھیں, دا کریٹر اللہ اینڈ ریسٹ کریشنز, خالق اور مخلوق. باقی سب کچھ کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق میں کیا کیا ہے؟ اینجلز ورلڈ یعنی فرشتے, جنات, پھر آگے کائنات میں یونیورس اینڈ دی ایلیمنٹری ورلڈ, پلانٹس ورلڈ, اینیمل ورلڈ اور ہیومن ورلڈ. پلانٹس ورلڈ میں پھر میں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ پلانٹس ورلڈ میں یہ ہے نا, پلانٹس, شربز, آئیویز یعنی وہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ بشز اور ٹریز, بڑے درخت جو ہیں. اینیمل ورلڈ میں انڈر دا واٹر یعنی پانی کے نیچے, انڈر دا گراؤنڈ زمین کے نیچے, آن گراؤنڈ زمین کے اوپر, اور ابو دا گراؤنڈ یعنی اوپر ہوا میں یہ چڑیاں مکھیاں, سارا آگے آئے گا. اور مردوں میں ظاہر بات ہے میل اور فیمیل. تو یہ ہے. اب آگے ہم ایک دنیا کو تھوڑا سا کچھ اقسام ان کی دیکھیں گے اسی سٹائل سے کہ 1, 5, 10, پھر 100, پھر اس سے زیادہ, تاکہ ہمیں تھوڑا وسعت کا پتہ لگے, اندازہ ہو ہمیں کیسے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. چلیں جی نیکسٹ. تو سب سے پہلے یونیورس اینڈ ایلیمنٹری ورلڈ. سب سے پہلے ہوا کو ایک مخلوق کے طور پہ ہم نے لیا ہے. نارمل ہوا آرام نہ چلتی بھی ہے, یہ بھی ایک سامنا ہے نا. تیز ہوا چل رہی ہے تو ہوا ہی نا, لیکن تیز جب چلتی ہے تو اپنا کام کرتی ہے. اس تو بعد تیسری بھی سٹیج آئے گی وائلنٹ, جب اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے ہوا ہی, مخلوق اللہ کی. لائٹننگ, کئی لوگ مرتے ہیں اس سے, پتہ ہے ہمیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے. دیکھیں ذرا, بارش, ڈریزلنگ, تھوڑی بارش, آج جو ہوئی
ہلکی پھلکی ہوئی سی نا جی. اللہ, نارمل بارش تھوڑی تیز, یہ وہ چیزیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں, لیکن تھوڑے سے نظر سے ذرا دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں, ایسی بات نہیں دیکھتے, لیکن اب آپ نے اس کے بعد جب دیکھنا ہے تو آپ کے ذہن میں تصورات آئیں گے انشاءاللہ. ہیوی رین, بالکل رڈی تیز بارش, مت ماری جاندی بندے دی, سیلاب آ جاتا ہے. پانی قطرے سے شروع ہوتا ہے, اس کی اقسام ذرا دیکھ لیں. قطرہ, قطرے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد پانی, گلاس تھوڑا سا بڑھا لیں پانی کو, ہے یہ پانی. اس کے بعد سپرنگ, چشمہ, یہ بھی پانی ہے. لیک ہے تو یہ بھی پانی نا, لیول بڑھتا جا رہا ہے, ایسے ہی ہے نا, یہ بھی پانی. ریور, دریا ٹھاٹھا مارتا ہوا. سمندر, اور نظر تا حد نظر پانی پانی, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور بحر, واللہ آپ نے کراچی جا کے دیکھا ہو نا, بندہ ایک دم کہتا ہے یار کتنا کا پانی ہے اللہ. ڈیزرٹ, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس نے ڈیزرٹ دیکھا ہوا ہے. ریگستان, اللہ, میں نے دیکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, تا حد نظر ریت ہی ریت, مطلب پریشان ہوئے تھے, یا اللہ ہے کی ہے. یہ دیکھیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے نا, اللہ نے بنایا نا, اس کی وسعت دیکھو ذرا, ذہن میں سوچے ذرا. پلینز, اور جب بھی گاڑی چلا کے جاتے ہیں نا, جب اس طرح نظر آتے ہیں نا پلینز, تو بچوں کو کہتے ہیں یار دیکھو نا, یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے نا, تا حد نظر فصلیں ہی فصلیں, ایسے ہی ہے نا. اتنی وسعت ہے اس کائنات میں, یہ ابھی ہماری نظروں کے سامنے صرف چیزیں ہیں, باقی بہت ساری چیزیں ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں ہے. پہاڑ, اللہ اکبر, آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھو, میں نے لٹرلی ادھر رکیے گا ذرا, میں یہ ویسے میرے پلان نہیں تھے, میں بول دیتا ہوں, میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے. اس ایریا میں, استور والا ایریا, یا سیاچن میں, اور وہ والا ایریا شکمہ والا جہاں پہ یہ آپریشن ہوا تھا پچھلے دنوں, وہاں پہ میں ایک پوسٹ میں گیا کہ یار وہ پوسٹیں میں نے دیکھنی ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, میں جو ہی وہ پوسٹ بہت بالکل بارڈر کے اوپر تھی, جو ہی پوسٹ کے چڑھنا بھی بڑا مشکل تھا, وہ پہلے ایسی تھی پھر بالکل ایسی سیدھی تھی, تو بڑی مشکل سے میں چڑھ گیا. کپتان تھا اس وقت, 19-20 سالوں میں. جب میں چڑھا ہوں نا, دی مومنٹ میں اس کے اوپر چڑھا ہوں, ایسے پوسٹ کے اوپر ایسے پاؤں رکھا میں نے, ایسے سامنے منہ کیا نا, پھر دیکھا ہے, اللہ, میرے تو نا دماغ چکرا گیا. بھی تا حد نظر, جہاں تک میری نظر جا رہی تھی نا, وہ پہاڑوں کی چونچے نظر آ رہے تھے, صرف چونچے, میخیں. اور مجھے ایسے لگا کیونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا, بار بار سنا ہوا تھا, پڑھا ہوا تھا, کہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے زمین پر میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ تمہیں لے کر. اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا, میں دیکھا ادھر وہ, مجھے ایسے لگا جیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ میں نے میخیں گاڑ دی. میں ایک دم سب چکرا گیا. کائنات بہت وسیع ہے, اللہ کے بندوں بہت وسیع ہے, ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے, تصور سے بھی زیادہ. چلیں جی نیکسٹ. یہ دیکھیں, اللہ, آگ کتنی چھوٹی سی بات ہے, ماچس سے شروع ہوتی ہے نا, آگے چلو, موم بتی, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں وسعت. سٹوو ہے, آگ ہی ہے, الیکٹرک فرنس بڑے, ہاؤس آن فائر, پورے گھروں جو آگ لگتی ہے تو وہ بھی آگ ہی ہے نا, دیکھیں ادھر. اور جنگل آن فائر آگے آئے گا بھی, پورا جنگل, مرگلا شرگلا, کئی آسٹریلیا میں کئی دن لگے رہتے ہیں, پورا جنگل آن فائر. اللہ کی مخلوق ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, لاوا اینڈ والکینوز,
کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں والکینو کو؟ آتش فشاں، آتش فشاں، آتش فشاں اور لاوا لاوا لاوا. یہ دیکھ پتہ لگتا نا. ابھی اگلا یہ تھوڑی سی آپ کو دکھائے ہیں ابھی پلانٹس ورلڈ، اس میں بھی پھول، چھوٹی چھوٹی پتیاں، اچھا نا. کون ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے اس کو بڑھانے والا؟ کون ہے یہ سب کچھ کرنا؟ سوچے تو صحیح نا ذرا اس کے اوپر. یہ دکھانے کا مقصد کوئی فلموں دکھانا نہیں ہے، اس پروسیس میں جائیں، تصورات میں جائیں، اور پھر اینڈ پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کبریائی کے بارے میں. اللہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ دیکھو تاحد نظر پلانٹس، ایک درخت، 3 درخت، بہت سارے درخت، درختوں کی لٹ پہ گئی، جنگل، درخت ہی درخت. مطلب آپ حیران ہوں گے 40 کلومیٹر لمبے جنگل ہیں ادھر کیلیفورنیا میں، اور اس سائڈ پہ کیا وہ اپنا ساؤتھ امریکہ میں 40 کلومیٹر جنگل. یہ دیکھیں یہ جنگل ہے، اوپر سے بھی وہ جنگل ہے. اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ. اینیملز ورلڈ آ جائیں ابھی، انڈر دا واٹر، پانی کے نیچے کتنی مخلوق ہے ہمارا تصور صاحب. ہیلو جی، ہیلو سنیل ٹائپ. اللہ یہ جلی ٹائپ خود ہی روشنی دیتی ہے نیچے، اتنے گہرائی میں کوئی روشنی ہوتی نہیں ہے. ادھر آ جا. اچھا آکٹوپس، ابھی ایک مچھلی ہے، بڑھیں گی ابھی. یہ کسی ایک جگہ فوٹوگرافی ہوئی ہے نا، سوچی کتنی زیادہ ہے. یہ دیکھ، یہ دیکھ، اللہ اکبر. یہ دیکھ مچھلیاں ہی مچھلیاں، مچھلی مچھلی. یہ ایک جگہ پہ ہے، پتہ نہیں کتنا کائنات ہے، کیا ہمیں کیا پتہ. یہ دیکھ اب زمین کے نیچے کی کہتے دھواں، اسکارپیون، سینٹیپیڈ، پتہ نہیں کتنے ہیں. کیڑے مکوڑے، اینٹس. اگر یہ زمین ہی اللہ بھر دے نا اینٹس کے ساتھ، سارے کو چلے آنا جائے، یقین جانے سارے کو چلے آنا جائے. اور اللہ کے اختیار میں ہر چیز. یہ دیکھ، یہ بنا پڑا، یہ پودے، ہاں وہ اتنے چڑھے ہوئے جی. اے سپ جی ایک، اللہ کی مخلوق ہے. ہیلو 7-8 ہوں دیکھنا آگے. ہیلو ایک ہی جگہ پہ کتنے سانپ ہیں یار، دیکھو تو صحیح. اور ڈرو نہ بچے ہو کو بچے ڈرتے پہ. ٹھیک آن گراؤنڈ ککڑ صاحب بھی دیکھ لو.
میر کیٹ اس کا نام ہے، جانور ہے. رچ بیئر، ولف، زیبرا، لیپرڈ. یہ پوری فیملی ہے. یہ دیکھیں ڈیر جی ڈیر سے یہ بھی برفانی جگہوں پہ، یہ بھی تو مخلوق ہے نا، اور کتنی تعداد میں بھری پڑی ہوتی ہے. ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہم نہیں اندازہ لگا سکتے سب کا. میں ٹیل یو وائلڈ ہارس سارے یہ ہپوز، گینڈا کہتے ہیں گینڈا. یہ دیکھیں بھرا پڑا ہے جناب. وہ دیکھیں بازار لگا ہوا جانور ایک جگہ پہ ہے بھائی، ایک جگہ پہ صرف. اللہ ابو گراؤنڈ. ماسکیٹوز، ڈینگی نے کھا دیتا سانو. اللہ کا عذاب آ جائے تو کسی چیز سے بھی آ سکتا. یہ دیکھو مچھر ہے. شہد کی مکھی. دیکھیں کتنی تعداد میں ہے. اللہ اتوں کام شروع ہوتا نا بچہ پارٹی. اجی سارے این جی سی پہلے پریشانی کی گل کہی نا تھوڑے وڈے ہو گئے. پھر سٹیج تو یہی ہے نا. ہاں وڈے ہی ہو رہے نا. ہوں اگے وڈا ہو گیا. پہلو وڈے ہو گئے نا.
ہوں بڑھے ہو جان گے اگے بڑھے آ رہے ہیں ہیلو آ گئے جی بڑھے ساڑھی عمر تو ہو گئے نا جی تو ہوں خانہ کعبہ تر جانے ہیں ہیلو جی تعداد لوگوں کی اللہ اوپر بھی تک جمع غفیر ہے نہیں اس پہ رک جائیں روک دیں اچھا جی یہ جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں چاروں ورلڈز کے اندر مختلف اقسام آپ نے دیکھا ہے کثرت اس کے تعداد کی یہ چند چیزیں ہم دکھا سکے ہیں ظاہری بات ہے چند چیزیں ہیں اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ کیسی کثرت ہے اور پوری کائنات میں کیا حالات ہوں گے کیا سے وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایک جگہ یہ فرمایا اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اگر یوں ہو کہ زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر کا تمام پانی وہ سیاہی ہو جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور وہ بھی سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اللہ کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے اللہ بھائی یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی لفظ بڑے آسانی سے ہم ہر وقت بول دیتے ہیں اللہ اکبر اس کو تصور میں تو لاؤ ذرا نماز پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں اللہ اکبر ذرا زوم آؤٹ تو کرو ذرا اللہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح نہیں ابھی بند رہنے دو کوئی مسئلہ ابھی آگے بھی آئے تھوڑا سا تو یہ بڑی اہم بات ہے ہمیں بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھنا چاہوں گا اللہ اکبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے جو افضل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی اور پھر فرمایا 7 آسمان اس کرسی کے مقابل میں اس طرح ہیں جس طرح کسی صحرا میں کوئی چھلا پڑا ہوا 7 آسمان اور زمین پوری کائنات کی بات ہو رہی تھی ہول یونیورس کائنات اس کی کیا حیثیت ہے اس کرسی کے سامنے جیسے صحرا چٹیل میدان ایک جگہ پہ آتا ہے کہ صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا رنگ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور فرمایا عرش کی فضیلت کرسی پر اسی طرح ہے جس طرح اس صحرا کی فضیلت اس چھلے پر ہے یعنی پوری کائنات کرسی کے سامنے ایک چھلے کی مانند صحرا کے اندر اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے پھر وہی صحرا کے اندر وہ چھلا اللہ کی کبریائی سوچو تو صحیح اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بیان کر دی اور اب اس کے بعد ہم جب چلتے ہیں ابھی آگے تو آپ کو دکھاؤں گا میں ناسا نے پچھلے کئی سالوں سے جتنی بھی تصویریں لی ہیں گیلیکسیز کی کلسٹرز and سپر کلسٹرز and all that گیلیکسیز کا اجتماع ان سب کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ they seem to be a رنگ نو اردو کی کہتے چھلا حدیث دی الفاظ سمجھ آئے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی کریں
وہ اسی طریقے سے زوم آؤٹ کریں گے ہم. لیکن اب زوم آؤٹ کرتے ہوئے ساری دنیایں بھی ساتھ زوم آؤٹ ہوں گی. پہلے تو صرف بندہ ہو رہے تھے نا, باقی بھی یہ ہیومن ورلڈ تصور میں لائیں نا, ہیومن ورلڈ بھی سارے کے سارے ذہن میں لائیں, اینیمل ورلڈ ذہن میں لائیں, پلانٹس ورلڈ ذہن میں لائیں, سارا زوم آؤٹ ہو رہا ہے. وہ ساری چیز تو گراؤنڈ میں وہ دنیا میں ہے نا. انسان بھی ویسے زوم آؤٹ ہو رہا ساتھ وہ بھی. ہیومن ورلڈ, اینیمل ورلڈ, پلانٹس ورلڈ, ایلیمنٹری ورلڈ, ساری چیزیں زوم آؤٹ ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی. پھر اسی طرح سولر سسٹم میں چلے گیا ہوں. اللہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنے سولر سسٹم ہیں, لاکھوں کروڑوں, اور کائنات کے اندر اربوں خربوں گیلیکسیز ہیں, کہکشائیں اربوں خربوں, پھر جا کے کائنات بنتی ہے. تو ساڑی کی حیثیت ہے پھر دسو ذرا, ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, ذرے کے برابر نہیں, آکڑ ساڑھے چینی ہے. بس یہاں پہ روک لیں. یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے جو واضح کی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے نا وہ ایک چھلے کی نما. یہ تو چھلا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اور میں آپ کو اور بھی ابھی تصویریں دکھاؤں گا کہ وہ ساری کی ساری تصویریں ناسا نے کہا جب بھی دور سے دیکھتے ہیں کائنات کو یا فور دیٹ میٹر گیلیکسیز کے مختلف جو ہے نا وہ جرمٹ کو, تو وہ ایک رنگ کی طرح لگتا ہے. یہ ان کو تو اس حدیث کا نہیں پتا تھا, وہ تو اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کو مت کر لو, انگریزاں دی گلاں ہی مان دیو, کدی اپنے رسول دی گل بھی مان لیا کرو. اور جڑی گل انہوں نے اج اتنی تحقیقاں تو بعد اتنی محنت تو بعد پتہ لگ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تانوں حلوہ تیار کر کے دے دیتا ہے. بدبختی ساڈی, اسی اج بھی قرآن اور حدیث دی طرف نہیں جاندے, اسی پھر انگریزاں دی طرف ہی جانے ہیں. باز آ جو اس چیز تو خدا دا خوف کرو یار. چلیں جی آگے وہ دکھائیں. یہ تو اللہ اکبر والا تصور کہ ہم یہ جو بات کریں کہ اللہ سب سے بڑا. یہ دیکھیں, ایک منٹ ادھر رک جائیں, کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا کوئی گل تو اسے نہ لاؤ. فار ویو آف گیلیکسیز ابلک یونیورس. دیکھیں مختلف 3 تصویریں اسی طرح رنگ کی طرح لگ رہے ہیں. پھر جی اگلا یہ بھی دیکھیں, فار ویو آف گیلیکسیز, سب اسی طرح رنگ کی طرح لگ رہے ہیں سب. بس رک جائیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث کے مطابق آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ میں بتایا ہے وہ بالکل ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اسی طریقے سے سائنٹیفک ریسرچ بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے. ابھی ہم جو ہے نا صرف ذرا اس سوچ کے ساتھ, تصور کے ساتھ کہ لفظ اللہ اکبر وہ اوپر کائنات جب چھوٹی بالکل نظر آ رہی ہے تو لفظ اللہ اکبر 4 دفعہ بولا ہے کس نے, بڑے اچھے طریقے سے بول, ذرا سن لیں کریں. زوم آؤٹ کر کے ادھر آ گیا اللہ اکبر. بس ابھی میں بات کر لوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا, پھر آپ نے آن کرنا اس کو, جو اذان والا ہے ایسے ہی ہے نا. اچھا جی, یہاں پہ بات ہماری آلموسٹ اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, کہ خدا را یہ جو ہم نے دیکھا ہے نا زوم ان اور زوم آؤٹ, اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اور اپنے دلوں میں اللہ کی کبریائی کو ثبت کر لیں, بٹھا لیں. اور یہ جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں نا نماز کے اندر یا ویسے بھی اور اذان کے اندر, اللہ کو تو تصور میں آنا چاہیے
اور آپ سوچیں نا ذرا نماز پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی آپ نے دیکھا ہے، الحمدللہ میں تو کئی سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، جب بھی میں لفظ اللہ اکبر بولتا ہوں نا تو پورا تصور ایک دفعہ ذہن میں آ کے نا ایک دفعہ لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، کدھر کھڑا ہوں، یقین جانے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر نماز کا سرور ہی اور ہے، پھر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہے، پھر یقین کا لیول ہی اور ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، خدا را اس سارا ڈاکومنٹری دکھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر جب آپ زبان سے نکالیں تو پوری اپنی حیثیت، اپنی حقیقت وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں رحیم یار خان کے ریگستان میں کھڑا تھا، یہی تصورات میرے ذہن میں چل رہے تھے، اور میں نے ایسے ہاتھ مارا ریت میں، اور جب ریت کو ایسے پکڑا نا، انگلیاں کھولی تو ریت کے جو ہے نا وہ ذرات نیچے گرنا شروع ہوئے، تو چند ذرات جو رہ گئے نا اس پہ ہاتھ پہ، تو چمکتے بھی ہیں ریت کے ذرات نا، تو وہ شاید جو حیثیت اس ذرے کی تھی نا، ایک ذرے کی اس ریگستان میں، شاید وہ بھی میری حیثیت اور آپ کی حیثیت اس کائنات میں نہیں ہے۔ کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کی نافرمانی، کس کے سامنے کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح یار، نماز میں کھڑے کس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے، کبھی سوچا ہے اس چیز کو؟ اور ہم شروع بھی اس سے کرتے ہیں، اور ہر رکن اللہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج میں نے پریشانیوں کو بڑا سمجھ لیا، آج میں نے پہاڑوں کو بڑا سمجھ لیا، آج میں نے امریکہ کو بڑا سمجھ لیا، آج میں نے کفار کو بڑا سمجھ لیا، آج میں نے ایم پی کو بڑا سمجھ لیا۔ وہ اللہ اکبر، وہ مومن تو اذان دینے والا نمازی آدمی، اور وہ تو بھائی پہلے دن سے اذان سنتے وقت، اذان دیتے وقت، نماز پڑھ ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تو بڑا نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور تو جو مرضی ٹیکے رکھنے والا، تو جو مرضی بدماش ہے، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کوئی ہو، اللہ کے بندو اللہ سب سے بڑا، ہم تیری بڑائی کو مانتے نہیں۔ اور مومن کا تو یہ کام ہے۔ ادھر آج کے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یقین کسی اور پہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی جس کے ذہن میں، جس کے دل میں ثبت ہو گئی، یقین جان لیجئے وہ دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، بات ختم۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے شعور کو اجاگر کیجئے، اپنے شعور کو اجاگر کیجئے۔ یعنی جو 5 سوال دیے بنیادی، وہ بھی آپ ضرور اس پہ غور کیجئے گا۔ اور میں نے ابھی ایک صرف الکبیر کے بارے میں، ہمارا ارادہ ہے جس طرح یہ ویڈیو ابھی ہم مختلف اکیڈمیز میں بچوں کو خاص طور پہ مختلف سکولوں میں انشاءاللہ جا کے دکھائیں گے، بار بار یہ کریں گے تاکہ یہ کبریائی کا تصور سب کے اندر سے آئے۔ سمجھ گئے بات؟ اور پھر اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے جیسے یہ الکبیر اللہ اکبر کے اوپر بنایا، الرزاق کے اوپر بھی بنائیں گے، مختلف ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے اللہ وہ جو کیڑے کو کالی رات میں، کالے کیڑے کو کالے قسم کے چٹان کے اندر رزق دے رہا ہے۔ اے اشرف المخلوقات، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں پریشان، تو کیوں روتا ہے؟ تجھے نہیں رزق دے گا، تجھے نہیں رزق دے گا۔ پڑھیے اس کی تفسیر انشاءاللہ، وہ بھی ہم بنانا کے ارادہ۔ اور اگلا اس تیسرا وہ ہے الحفیظ، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ وہ دکھائیں گے مختلف سین، وہ بھی انشاءاللہ، لیکن that is later on، ابھی تمہارے پاس ابھی تک نہیں بنا سکے۔ تو یہ ایک تو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا، اپنے شعور کو اجاگر کیجئے، اللہ کا تعارف حاصل کیجئے، اللہ کو پہچانیں۔ نمبر 2، شعوری ایمان لائیے۔ یہ ہم نے جو ہے نا وراثتی مسلمان، وراثتی ایمان، بس ٹھیک ہے جی، ہندوؤں دے گھر پیدا ہوندے ہندو ہوندے، سکھاں دے گھر پیدا سکھی ہوندے، اللہ دے شکر ہے کہ مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن بھائی صاحب تھوڑا جا شعوری ایمان لائیں، سمجھیں یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ شعوری نماز پڑھیں، نماز کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس اللہ اکبر کے تصور کے ساتھ کھڑے ہونا اللہ کے سامنے، نہ تو سمجھ آ جائے گی میں تندہ سے۔ اور اسی طرح شعوری طور پہ قرآن پڑھیں، سمجھ کے قرآن۔ یہ رمضان آگے آ رہا ہے، خدا را اس رمضان میں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے، حق کو غالب کیجئے۔ حق کو جب آپ غالب کریں، میں خود بھی مومن بنے، اپنے گھرانوں کو بھی مومنانہ گھرانہ بنائیں،
اور اس معاشرے کو بھی اجتماعیت کی صورت میں مومنانہ معاشرہ بنائیں. اور اب میں صرف آپ کے اس کے لیے آخری بس اینڈ پہ وہی زوم آؤٹ کرنے لگے ہیں ایک خوبصورت اذان کی آواز کے ساتھ. اور یہ خواہش یہ ہے مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں. آئیے سب مل کے اس کام کو کریں. اور آخر میں بس میں 2 منٹ کی 1 منٹ کی بات کروں گا. کریں جی اس کو. وہی ادھر سے دل سے ہم شروع کر رہے ہیں اور زوم آؤٹ کرتے پھر اذان شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑی اچھی آواز مجھے تو بڑی اچھی لگی آپ کو بھی انشاءاللہ. حي على